Welcome to all literature students. Welcome back to my channel SW Education. آج ہم کریں گے بی میٹنگ بائی سلیویا پلاتھ. سلیویا پلاتھ جو کہ ایک امریکن پوئٹ ہیں، ایک ناولسٹ ہیں، شارٹ سٹوری ٹیلر ہیں. ان کے والد ایک بی کیپر تھے، ان کا نام اوٹو پلاتھ تھا. جب وہ چھوٹی سی تھیں تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ان کو اور ان کی ماں کو بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکل النس کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے، اور سائیکیسٹرک کے دوارا ان کا بہت سا علاج بھی ہوا. جب وہ بڑی ہوئیں اور ان کی شادی ہوئی ٹیڈ ہیوز کے ساتھ، جو کہ ایک فیمس پوئٹ ہیں، تو وہ جو بندہ ہے ٹیڈ ہیوز وہ بھی ان کے لیے ڈس لائل پرسن ثابت ہوا. وہ اچھا شوہر ثابت نہ ہوا کیونکہ اس نے ایک آسیہ ویول نامی لڑکی سے، عورت سے افیئر چلایا. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ مزید خراب ہو گئی. اور یہی کچھ ان کی جو ہارڈ شپس ہیں ان کو انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے بیان کیا ہے. ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہمیں ہر چیز میں، ہر لائن میں، ان کی پوئٹری کی ہر لائن میں ہمیں درد نظر آتا ہے. بی میٹنگ بھی ایک اسی طرح کی پوئم ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی پرسنل لائف کے ساتھ اس پوئم کو ریلیٹ کر پاؤں. ان کی پرسنل لائف کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کی پرسنل لائف کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی. تو چلے ہم دیکھتے ہیں پہلے ان کی پرسنل لائف اور اس کے بعد ہم اس کو انالائز کرتے ہیں بی میٹنگ کو. اور امپورٹنٹ کوٹیشنز بھی میں نے ایڈ کی ہیں. تو ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ویری ویری انفارمیٹیو فار یو. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ میں جتنے بھی ان کی امپورٹنٹ پوئمس ہیں سلیویا پلاتھ کی، ون بائی ون میں سب کے نوٹس آپ کو دوں گی ود ایکسپلینیشن، اتھینٹک ایکسپلینیشن. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں دا گریٹ امریکن پوئٹ، ناولسٹ اینڈ شارٹ اسٹوری ٹیلر اینڈ ڈاٹر آف بی کیپر اوٹو پلاتھ ارنز گریٹ فیم فار ہر سیکوینس آف بی پوئمس. ٹھیک ہے، ان کو بہت زیادہ فیم ملا کن کی وجہ سے؟ سیکوینس آف بی پوئمس. ان کے فادر وہ بی کیپر تھے، جس کی وجہ سے ان کا کافی ٹائم بیز کے ساتھ اسپینڈ کیا انہوں نے، اور انہوں نے بیز کا ہی سہارا لے کر انہوں نے اپنے جو پرسنل لائف کی ہارڈ شپس ان کو بیان کیا. شی واز ان دا مڈل آف رائٹنگ ہر بی پوئمس وین شی ڈسکورڈ دیٹ ٹیڈ ہیوز ہر ہسبینڈ واز انگیجنگ ان این افیئر ود اے وومن نیمڈ آسیہ ویول. ٹھیک ہے، جس کی بات میں نے پہلے کی ہے. جی، آسیہ ویول ایک عورت تھیں، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ان کا افیئر چلنا شروع ہو گیا. دا بی سیکوینس از انٹینس اینڈ فلڈ ود پین. دیز poems show the role of power and control in one's life. ٹھیک ہے، through her sequence of B poems، اپنے اس B poem کے سیکوینس کے ذریعے it is not hard to see why she would feel powerless and angry. ٹھیک ہے، جو B سیکوینس ہے اگر ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، ان کو انالیسس کریں ان کا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی کیوں وہ زندگی میں خود کو پاور لیس محسوس کرتی تھی، اور وہ اتنے غصے میں کیوں تھی، اور ان کی زندگی میں اتنا درد کیوں تھا. ٹھیک ہے، دا فرسٹ پوئم ان بی سیکوینس از بی میٹنگ. اٹ از دا موسٹ سبجیکٹو اینڈ آٹو بایوگرافیکل پوئم. سبجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے ایز رائٹر اپنی پرسنل لائف کے بارے میں لکھے. ٹھیک ہے، اور آٹو بایوگرافیکل کا بھی مطلب سیم ہی ہے جی، کہ رائٹر اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے. بی میٹنگ از اے ونڈو through which we can easily see into her inner world. B meeting is Sylvia's desperate attempt to discover her identity. جو ایکچولی B meeting ہے وہ ان کے ذریعے وہ کوشش کر رہی ہیں خود کی شناخت کرنے کی. The B meeting describes a ritual of beekeeper in which swarm of bees being shifted from one box to another box. ٹھیک ہے، جو B meeting ہے اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ ایک ریچول بیان کیا گیا ہے بی کیپر کا. ٹھیک ہے، جس میں وہ جو سوارز آف بیز ہوتے ہیں ان کو ایک باکس سے دوسرے باکس میں شفٹ کرتے ہیں. اور جو ان کی اولڈ کوئین ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بیز ہوتی ہیں ان میں ایک کوئین بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو سب پہ رول کرتی ہے. اولڈ کوئین از کلڈ، اولڈ کوئین کو مار دیا جاتا ہے اینڈ ریپلیسڈ بائی اے نیو کوئین. ٹھیک ہے، سلیویا آئیڈینٹیفائز ہر سیلف ود دا اولڈ ایز ویل ایز ود دا نیو کوئین.
سلیویا خود کو کمپیئر کرتی ہیں اولڈ کوئین کے ساتھ بھی اور نیو کوئین کے ساتھ بھی. ہر میرج ود ٹیڈ ہیوز میکس ہر دا نیو کوئین بٹ ہر رین ٹرن ٹو بی شارٹ وین ٹیڈ بگنز این افیئر ود اے جرمن لیڈی آسیہ ویول. آسیہ ویول کے ساتھ جب ان کا افیئر شروع ہوا تو ان کی زندگی اور زیادہ مشکل ہونا شروع ہوگی. ہو از دا وائف آف ڈیوڈ ویول ہز لینڈ لارڈ, جو کہ آسیہ ویول ڈیوڈ ویول کی وائف تھیں اور ڈیوڈ ویول کون تھا, وہ لینڈ لارڈ تھا جی کس کا, ٹیڈ ہیوز کا. وین سلیویا کمٹس فائنل سوسائڈ اٹیمپٹ, جب انہوں نے آخری اپنی جان لینے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, آسیہ واز پریگننٹ ود ٹیڈس وائف. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سلیویا پلاث ہے انہوں نے کافی بار سوسائڈ اٹیمپٹ کی, ٹھیک ہے, اپنی جان لینے کی کوشش کی لیکن وہ بچتی رہیں, لیکن ایٹ لاسٹ پھر انہوں نے اپنی آپ کو مار دیا. ان بی میٹنگ فرسٹ پرسن آئی اسٹینڈ فار بوتھ سلیویا اینڈ وومن ان دا ویسٹ, ٹھیک ہے, وہ اپنے ساتھ ساتھ ویسٹ کی وومن کو بھی وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس پوئم میں. آلویز ایکسپوز ٹو ڈینجر, جو کہ ہمیشہ جو عورت ہے ویسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ خطرہ لاحق رہتا ہے اس کو ہر وقت. دس پوئم از اباؤٹ فائنڈنگ ٹرو آئیڈینٹی ان میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, ٹھیک ہے. یہ پوئم کس کے بارے میں ہے, یہ آئیڈینٹی, ٹرو آئیڈینٹی کے بارے میں ہے کہ عورت میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس میں کس طرح اپنی آپ کی اپنی پہچان کو کس طرح وہ ثابت کرے. شی فیلز انسیکیور امنگ پیپل بیکاز آف ٹو ریزنس, وہ خود کو سوسائٹی میں بالکل انسیکیور فیل کرتی ہیں. ایسے تمام لوگ جو ان کو وہ جانتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں تو لوگوں کو جانتی ہوں لیکن جو میرے ارد گرد لوگ ہیں, چاہے وہ ریلیٹیوز ہیں ان کے یا پھر ان کے نیبرز ہیں یا فیملی سرکل ہے ان کا, فرینڈس کا, تو کہتے ہیں کہ یہ میرے اندر کی حالات نہیں جانتے. اور اگر کوئی آپ کے اندر کی کیفیت کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے, آپ کے انر ایموشنز کا خیال نہیں رکھتا, تو پھر وہ آپ کے لیے اسٹرینجر ہی ہے, ایسا کہنا ہے سلیویا کا. فرسٹلی شی ہیز نو ایکوائنٹنس ود دیم, کہتی ہیں کہ میری کوئی واقفیت ہی نہیں ان کے ساتھ. شی فیلز ہر سیلف نیکڈ, اور وہ خود کو ایسے بالکل نیکڈ محسوس کرتی ہیں. ادھر کوٹیشن ایڈ کرتے ہیں جی, ان مائی سلیو لیس سمری ڈریس آئی ہیو نو پروٹیکشن دے آر آل گلووڈ اینڈ کورڈ. کہتے ہیں کہ یہ جو سمری ڈریس ہے میرا, گرمیوں والا ڈریس ہے, اس میں میں خود کو انسیکیور فیل کر رہی ہوں کیونکہ کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں خود کو نیکڈ محسوس کر رہی ہوں لیکن میرے ارد گرد سب لوگ بالکل فلی کورڈ ہیں. دیز لائنز شو Sylvia's loneliness and fear of being harmed. She experiences defenseless and writes the rector, the sexton, the midwife and the agent for bees. ٹھیک ہے, یہ کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں, یہ سب لوگ سلیویا کے ارد گرد ہیں. But in spite of all these people, she feels isolation in the community of villagers. کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے وہ سب میرے ارد گرد ہیں, لیکن یہ جو کمیونٹی ہے ولیجرز کی, میرے گاؤں کے لوگوں کی, ان کے باوجود میں خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں. She doesn't know the people around her. Which is the rector? Is it that man in black? اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ریکٹر کون ہے. ریکٹر کا مطلب ہوتا ہے اسکول, کالجز یا کسی بھی جو بڑا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے ان کا جو بڑا ہوتا ہے, ناظم ہم کہہ لیں, ٹھیک ہے, چیئر پرسن. کہتے ہیں کہ وہ کون, ریکٹر کدھر ہے جی, از اٹ دیٹ مین ان بلیک. اس کے بعد کہتی ہیں وچ از دا مڈ وائف, مڈ وائف کدھر ہے, کون ہے, از اٹ دیٹ ان ہر بلو کوٹ, کیا وہ ہیں سامنے جو بلو کوٹ والی ہیں. Sylvia wants to understand surrounding situation. She is in fix and wants clarity. وہ اپنے ارد گرد کے جو حالات ہیں ان کی ریالٹی کو جاننا چاہتی ہیں. She also wants to secure herself mentally and physically from the seduction of male dominating society. وہ خود کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی, لیکن وہ سیکیور کر نہیں پا رہی کیونکہ ان کے جو زندگی میں جتنے بھی ان کے میل ریلیشنز تھے, ان کا فادر یا ان کا ہسبینڈ, انہوں نے ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی. آئی ایم نیوڈ ایز اے چکن نیک, ڈز نو بڈی لوز می. آپ کو یہ
کوٹیشن دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ خود کو اپنے بارے میں کیا محسوس کرتی تھی، وہ کتنی انسیکیور تھیں. بلیک ویل مولڈ مائی فیس اینڈ دے آر میکنگ می ون آف دیم. ٹھیک ہے، کہتی ہیں کہ میرے چہرے پر ایک کالے رنگ کا کپڑا ہے، نقاب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ویلجرز ہیں، میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، یہ مجھ کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ شی کمپیئرز ہر سیلف ود اے میجیشین گرل. اور اینڈ پر جو سلیویا پلاتھ ہیں وہ خود کو کمپیئر کرتی ہیں ایک جادوئی لڑکی کے ساتھ. ہو کم آؤٹ سیف فرام شاور آف نائفس، جو ان کے اوپر برسات ہوئی اس لڑکی کے اوپر ہم کہہ لیں نائفس کی، تو وہ اس سے بچ کر نکل آئی. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو سلیویا پلاتھ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی اب سچویشن سے بچ کے نکلنا چاہتی ہیں اور کسی حد تک وہ نکل چکی ہیں ایز دا ڈاٹر آف ریپسنی. ٹھیک ہے. دا ہول پوئم از ویری کمپلیکیٹڈ. یہ جو پوئم ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پوئم ود آؤٹ نوئنگ دا پرسنل لائف آف دا سلیویا پلاتھ. اور سلیویا پلاتھ کی پرسنل لائف کو جانے بغیر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ میں ریلیٹ کر پاؤں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہی تو موٹیویشن ہے میرے لیے کہ میں کچھ اچھا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور لائک کرنا ہے. اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے، میں ضرور بناؤں گی انشاءاللہ. اور میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی جی دا ارائیول آف دا بی باکس. ٹھیک ہے. اور وہی بات، لائک اینڈ سبسکرائب فار مور کنٹینٹ. اللہ حافظ.